ماں ہوتی ہے، اور ماں کی گود جو ہے یہ پہلی درسگاہ ہے، اور عالم اسلام میں ایسی پرسنالٹیز گزری کہ جن کو شخصیت بنانے میں، مقام ولایت پر پہنچانے میں ان کی ماں کا مثالی کردار رہا۔ اور ان ماؤں میں ایک ماں ہے جس نے امت کو امیر اہل سنت جیسا قائد دیا، لیڈر دیا۔ سبحان اللہ۔ ان سے عطار سی ہم کو نعمت ملی، حق ہو کیسے ادا ام عطار کا۔ نام مبارک ان کا ہے امینہ، نیک پرہیزگار خاتون، فرائض و واجبات کی پابند، فاتحہ و اصالہ ثواب کی پابند۔ امیر علیہ سنت فرماتے مجھے یاد نہیں پڑتا میری بچپن میں کبھی نماز فجر چھوٹی ہو۔ امیر علیہ سنت نے فرمایا جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے گھر میں اللہ رسول کا نام سنا۔ یہ ہے ماں کی تربیت۔ امیر علیہ سنت کے والد حاجی عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو امیر علیہ سنت کی عمر اس وقت کم و بیش 2 سال تھی، تو بچوں کی ساری ذمہ داری والدہ کے کندھوں پر آئی۔ ان حالات میں آپ نے ہمت نہیں ہاری، گھر کا نظام بڑے اچھے انداز سے چلایا۔ امیر علیہ سنت کی والدہ ماجدہ نے گھر کا گزر بسر کرنے کے لیے مونگ پھلیاں لا کر ان کو صاف کرنا، ان کو چھیل کر اس میں سے اس کے دانے نکالنا، اور اس میں جو رقم ملتی اس سے آپ اپنے گھر کا نظام چلاتے۔ ایک مرتبہ امیر علیہ سنت نے اپنے متعلقین کو یوں تربیت دی کہ اللہ رسول کے فضل و کرم سے حقوق العباد کی ادائیگی کا خوف بچپن ہی سے میرے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے میں چھوٹا اور ناسمجھ تھا، یتیمی اور غربت کا دور تھا، حصول معاش کے لیے بھنے ہوئے چنے مونگ پھلیاں چھیلنے کے لیے گھر میں لائی جاتی تھی۔ ایک سیر چنے چھیلنے پر 4 آنے ملتے تھے، اور ایک سیر مونگ پھلیاں چھیلنے پر 1 آنا مزدوری ملتی تھی۔ سارے گھر والے مل کر مونگ پھلیاں چھینتے تھے، اور آپ فرماتے میں بھی چھوٹا کم سن تھا تو ناسمجھی میں کبھی کبھار چند دانے منہ میں ڈال لیتا، پھر پریشان ہو کر والدہ سے عرض کرتا ماں مونگ پھلی والے سے معاف کرا لینا، تو والدہ سیٹھ سے کہتی بچے نے 2 دانے منہ میں ڈال لیے ہیں، تو وہ کہتا کوئی بات نہیں۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہوئے سوچتا کہ میں نے تو 2 دانے سے زیادہ کھائے اور ماں نے 2 دانے معاف کروائے۔ بعد میں جب شعور آیا تو پتا چلا کہ یہ 2 دانے محاورہ ہے، اس سے مراد تھوڑے دانے ہوتے ہیں، تو میں کبھی تھوڑے دانے کھا لیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں کیسی ماں کی تربیت اور امیر علیہ سنت کا احساس حقوق العباد۔ ماں کو اپنے سارے بچوں سے پیار ہوتا ہے، لیکن ان بچوں میں کوئی ایک بچہ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے ماں کو فطری طور پر نیچرلی دلی لگاؤ ہوتا ہے۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ والدہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، کہیں آنے جانے نہیں دیتی تھی، ڈر لگتا تھا کہ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی چوٹ نہ لگ جائے۔ اور امیر علیہ سنت پر آپ کی والدہ کی اتنی شفقت تھی کہ بسا اوقات آپ شفقت کے ساتھ امیر علیہ سنت کا ہاتھ چوم لیتی تھی۔ امیر علیہ سنت کی والدہ کا انتقال ہوا 17 صفر المظفر 1398 سنی ہجری، جمعرات جمعے کی درمیانی رات۔ یوم پاک آ گیا ام عطار کا۔ تقریباً رات 10:15 بجے اولڈ سٹی باول مدینہ کراچی میٹھا در میں تدفین ہوئی، میوہ شاہ قبرستان بکرا پیڑی باول مدینہ کراچی میں۔ کلمہ طیبہ آپ پڑھتی رہیں، استغفار کرتی رہیں، پھر زبان بند ہوئی، اور غسل کے بعد چہرہ بہت روشن ہو گیا تھا۔ جس جگہ پر آپ کی روح قبض ہوئی کئی دن تک اس سے خوشبو آتی رہی، خصوصاً رات کے جس حصے میں آپ کا انتقال ہوا تھا اس میں طرح طرح کی خوشبو کی لپٹیں آیا کرتی امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ سوئم کے دن صبح کے وقت چند گلاب کے پھول لا کر گھر رکھے، جو بعد میں نے اپنے ہاتھ سے والدہ کی قبر پر ڈالے۔ ان پھولوں میں ایسی بھینی بھینی خوشبو تھی کہ آج تک مجھے گلاب کے پھولوں سے کبھی ویسی خوشبو سونگھنے کو نہیں ملی۔ کئی گھنٹوں تک وہ خوشبو میرے ہاتھوں سے آتی رہی۔ سبحان اللہ۔ ام عطار پر اللہ پاک کی کروڑوں رحمتیں ہوں، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔